الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. یہ سورہ نور کی آیات ہیں. مسلمان عورت کی عفت و پاک دامنی اور ان کے کچھ مخصوص احکام سے متعلق خصوصی واجبی اور فرض درجے کی ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر بیان فرمائی ہے. پچھلے جمعہ کے اندر تمہید کے طور پر معاشرے کے اندر پنپ رہی برائیوں کا تذکرہ، اس کے تئیں اپنے غفلت اور بے حسی کا ذکر، اور اسی طریقے سے عفت و پاک دامنی قائم کر کے معاشرے کے اندر انسانوں کے حسب و نسب کو قائم اور برقرار رکھنا اس قدر ضروری ہے کہ عالم کا نظام اس کی سلامتی اور درستگی پر مبنی ہے. سورہ کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بدکاری کرنے والی عورتوں اور مردوں کو کیا سزا دی جائے گی سب سے پہلے اس سزا کا تذکرہ کیا ہے. فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورہ ہے جس کے الفاظ کو ہم نے اتارا ہے، وفرضناہا، اور ان کے الفاظ کے اندر موجود معانی اور احکام کو ہم نے لازم قرار دیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس سورہ کے اندر ہم نے واضح کھلے احکام نازل کیے، صاف صاف بیان کیا ہے. کوئی ڈھکی چھپی اور پیچیدگی کے ساتھ باتیں بیان نہیں کی گئی ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سنورو، تاکہ تم سدھرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکاری کرنے والی عورتیں اور بدکاری کرنے والے مرد، تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم کے اندر عام ضابطہ اور معمول یہ ہے کہ بندوں کو مخاطب کرنے میں عورتوں کو مخفی اور پردے کے اندر رکھتے ہیں. جتنے بھی احکام ہیں اکثر و بیشتر مردوں کو براہ راست مخاطب کر کے حکم دیا ہے، اور اس حکم کے اندر مردوں کے تابع ہو کر ضمناً عورتیں بھی شامل ہیں. پردے میں رکھنے والی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دینے کے لیے ان کو مخفی رکھا ہے. نمازوں کا مثال کے طور پر حکم دیا ہے تو وہ خطاب اور عربی کا وہ لفظ اور صیغہ اختیار کیا ہے جس سے مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. اور جہاں جہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، عربی گرامر کے یہ وہ الفاظ ہیں جن سے مخاطب مرد حضرات ہوتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور قرآن تفسیر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام احکام میں مردوں کے تابع ہو کر عورتیں بھی شامل ہیں. اللہ نے براہ راست عورتوں کو مخاطب اس لیے نہیں کیا تاکہ انسانوں کو یہ سبق مل جائے کہ یہ پردے اور پوشیدہ رکھے جانے والی مخلوق ہیں، چیزیں. لیکن جب بدکاری کی سزا کو بیان کر رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ صرف زانی کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، زانیہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں. وہ زانیہ، بدکاری کرنے والی عورت، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور بدکاری کرنے والا مرد. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس گھناؤنے اور نامناسب جرم کے اندر مبتلا ہو جانے کے بعد
عورت باوجودے کے کمزور اور قابل رحم ہونے کے اس شرعی سزا کے نفاذ میں اس پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ زنا اور بدکاری کا سلوک صرف مرد کے اقدام سے نہیں ہوتا ہے، عورت کے اندر بھی اس کی طرف لپک اور عورت کی طرف سے بھی اقدام ہوتا ہے، تبھی وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو اس مقصد سے اللہ نے یہاں بدکاری کرنے والی عورت کا کھلے طور پر تذکرہ کیا ہے اور مرد سے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو شرعی سزا یہ ہے کہ بدکاری کرنے والے عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں اگر وہ کنوارے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں اور بدکاری کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر ان کا جرم امیر المومنین اور مسلمان حاکم کے یہاں 4 گواہوں کے ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر حد جاری کی جائے گی۔ یہ سخت سزا ہے اس لیے کہ یہ بڑا گھناؤنا جرم ہے اور یہ دنیا کے نظام کو صحیح تعلیم چلنے میں خلل ڈالنے والا، نظام عالم کو تباہ کرنے والا ایک مجرمانہ عمل ہے۔ وہ ضرورت جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ منعقد ہونے والے نکاح کے ذریعے حلال کیا تھا، اس کو اس کے علاوہ کسی اور راستے سے حاصل کرنے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ نظام عالم میں خدا کے نظام کی دخل اندازی ہے، خراب اور فساد پیدا کرنے کی کوشش ہے اور انسانوں کے حسب و نسب کو اور خاندانی سسٹم کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ اللہ کی غیرت کبھی اس کو حوالہ نہیں کر سکتی، اس لیے بڑے سخت قانون اس سزا پر اللہ نے متعین فرمائے کہ جب ان کا بدکاری کے عمل کا ثبوت ہو جائے تو اگر وہ کنوارے ہیں تو ان کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن عام معاملات کی طرح یوں ہی یہ بیان کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کی اور بالخصوص مسلمان کی عزت و حرمت بہت ہی محترم ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کا احترام بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو یوں ہی مسلمانوں کی عزت کو پامال کرنا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ہرگز جائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں قانون اور قاعدہ سخت متعین کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو آ کر عدالت میں کہہ دے کہ فلاں مرد عورت نے بدکاری کی ہے تو اس کے کہنے پر اس کو حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اولاً تو اخلاقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان کی عزت پر پردہ ڈالو۔ اگر کسی نے واقعی بدکاری کر کے لیے ہے اور دیکھنے والے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوئی کوشش کر لے، یا وہ بڑا ذمہ دار اس کا سرپرست جس کے کہنے سے اور سمجھانے سے امید ہو کہ اقتدار پیدا ہو سکتا ہے تو بات وہیں تک پہنچائی جائے، حاکم وقت تک اور بادشاہ وقت تک نہ لے جائے کہ خواہ ایک مسلمان کی عزت پورے مہم عام کے اندر نیلام ہو جائے اور سزا جاری کی جائے۔ جہاں تک حکم ہے ادفعوا الحدود ما شئتم، جتنا ہو سکے ان سزاؤں کو جاری کرنے سے، اس کو نافذ ہونے سے ٹالنے کی کوشش کرنا۔ یہ ٹالنے کی کوشش عام مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم اس کو اپنے تک دبا کر رہے ہیں، اس کو سمجھا کر چھوڑ دیں، حاکم کے پاس اور عدالت میں وہ مقدمہ نہ لے کر جائیں۔ عدالت میں پہنچنے کے بعد اسلامی اور 4 گواہوں کی گواہی کے بعد پھر حاکم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ گواہ کو ٹال دے۔ حاکم کے ذمے 4 گواہوں کی گواہی کے بعد فرض ہو جائے گا سزا اور حد کو جاری کرنا۔ یہ عام مسلمانوں کو ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے، اگر 4 لوگوں نے بھی دیکھا ہے تب بھی وہ سمجھا بجھا کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کر لیں، اس کو اسلامی عدالت کے اندر نہ لے جائیں تو اس کے اوپر سزا نافذ ہو۔ اور اگر چلا گیا اور 4 لوگوں نے جنہوں نے عین بدکاری کرنے کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ 4 لوگ گواہی دے دیں تو پھر حاکم کے لیے ان دونوں پر سزا کا جاری کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسلمان کی عزت و حرمت کا کتنا پاس و لحاظ ہے کہ آنکھوں سے دانگی بدکاری کے اندر دیکھ رہا ہے
پھر بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس پر پردہ ڈالنا اور خود ہی اس کو سمجھا بجھا کر معاملے کو ختم کر دو، اس کی عذاب سے، اس کی سزاؤں سے اس کو ڈرا کر روکنے کی کوشش کرو، حاکم کے پاس مت لے جاؤ تو اس کے اوپر سزا نافذ ہو۔ اور جب حاکم کے پاس مقدمہ پہنچ ہی جائے گا 4 گواہوں کے ساتھ تو پھر حاکم اس کو بہرحال سزا جاری کرے گا۔ اگر وہ تمہارے مرد عورت ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ یوں ہی قتل کر کے ایک بار ہی ختم نہیں کیا جائے گا، آدھا ان کو زمین کے اندر ڈال کر پتھر مارا جائے گا، اتنا کہ جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ یہ شادی شدہ کے لیے۔ آگے فرماتے ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، اور تم کو ان دونوں کے سلسلے میں اللہ کا دین نافذ کرنے میں مرورت نہ پکڑنی۔ ایسا نہ ہو کہ 10-20 کوڑے مارنے کے بعد، ان کے چیخنے اور چلانے کے بعد ترس آنے لگے کہ بہت چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بے دم ہو رہا ہے، تو حاکم کو یا جلاد کو سزا مارنے والے کو رحم آنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں مرورت اور رحم نہیں آنی چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں بدکار مرد اور عورت جن کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کوڑے مارنے کے دوران تم کو مرورت اور رحم نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اگر رحم آ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان مشتبہ ہے، ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والے حاکم اور ان کے ذمہ داران جب بدکار مرد عورت پر سزا نافذ کریں تو اللہ نے ان کے ایمان کا حوالہ دے کر ہدایت کی ہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو سزا نافذ کرنے میں تم کو ترس نہیں آنا چاہیے، رحم نہیں آنا چاہیے۔ یہ سزا 100 کوڑے مکمل پورے کرنا یہ حاکم کی ذمہ داری ہوگی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بدکار مرد عورت کو جو سزا دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے، سنسار کیا جائے گا، تو بند کوڑنے کے اندر نہیں کیا جائے گا کہ ان کی عزت نیلام نہ ہو یا ان کا خاندان کا نام نیلام نہ ہو، اس کی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ کا یہ واجبی حکم ہے کہ ان کی سزا کے اندر ایمان والوں کی ایک بھیڑ حاضر اور موجود۔ حاکم کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ فلاں دن اور فلاں وقت فلاں کے بیٹے یا بیٹی نام کے ساتھ اس کو سنگسار یا اس کو کوڑے مارے جانا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بھیڑ اس میں حاضر اور موجود، ایک مجمع کے اندر یہ سزا نافذ کی جائے گی تاکہ پورے معاشرے کو پھر عبرت دی جائے کہ اگر ہم یہ سزا نہ کریں، اس گناہوں جرم کے اندر مبتلا ہوں گے تو کل ہمارا بھی انجام یہی ہوگا کہ برسر عام رسوائی ہوگی اور کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی سزا میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے۔ یہ زنا اور بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے دنیا کے اندر کہ جب حاکم مسلم کے سامنے 4 گواہوں کے ساتھ جرم پایا جائے گا، ثابت ہو جائے گا، تو مسلمانوں کی ایک بھیڑ کے سامنے سزا جاری کی جائے گی۔ اب اگر وہ بدکار مرد عورت دل سے توبہ بھی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے، سزا حاکم وقت میں جاری کر دی لیکن ابھی بھی انہوں نے دل سے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی ہے، تو مرنے کے بعد آخرت میں پھر بدکاری کی سزا ہوتے گی۔ اور اگر توبہ کر لیں گے تو توبہ یہ سزا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی کفارہ ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر کسی مسلمان کے لیے توبہ کر لینے کے بعد ان بدکار مرد اور عورت کو عیب کی نگاہ سے دیکھنا، تانا دینا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور بدکاری کی سزا نافذ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس حکم پر آپ کے ہاتھوں میں عمل ہو، ورنہ صرف قانون بیان کر کے چلے جائیں گے
تو آپ کے بعد دنیا کے لوگ بھی اس پر عمل نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بدکاری کی سزا کو بیان کیا ہے، عمل کر کے نہیں دکھلایا ہے، بعد کے لوگ ہجرت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے زمانے حیات کے اندر آپ کے ساتھیوں میں سے باوجود جو صحابیت کے مقام پر فائز ہو، اس گناہ کا ضرور سے کرایا جائے اور پھر نبی کے ہاتھوں ان کے اوپر سزا جاری کی جائے، تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی پر بھی زنا کی حد جاری کی ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ جب صحابی کو چھوڑا نہیں جا سکتا توبہ کے بعد بھی، تو دنیا میں پھر اس کے بعد کوئی کتنے بڑے سے بڑے خاندان اور بادشاہ بھائی کبیر کی اولاد ہو وہ بخشے جانے کے لائق نہیں ہوگا۔ حضرت مائک سے گناہ کا ثبوت ہوا اور کوئی گواہ نہیں تھے، وہ خود ہی آئے اور اقرار کیا، ان کے دل کے اندر احساس ہوا، توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد بار بار ان کا ضمیر یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کا جو دنیا کا قانون ہے وہ بھی میرے اوپر اس دنیا میں نافذ ہو جائے، لوگ جان جائیں گے، زندہ کو رسوائی ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی معاوضہ باقی نہ رہے۔ اس تصور نے ان کو بے چین کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو بار بار تعلیم کرتے رہے۔ حاکم کو یہ حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے تعبیر کرنے کی کوشش کریں جن کے گواہ نہ ہو، گواہ آئیں گے تو پھر تو ثابت ہو جائے گا۔ تو بار بار گھما رہے تھے آپ ان کی باتوں کو کہ شاید تم نے یہ کر دیا ہوگا، شاید تمہاری مراد یہ ہوگی۔ بلاخر بالکل صحیح اور صاف لفظ کے اندر انہوں نے بدکاری کا اعلان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد جاری فرمائی۔ اور دوران میں بعض مسلمانوں کی زبان سے جملہ نکل گیا لعنت کا، ان کو تانا دینے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کا کون ہے جو مائی اکرمی پر تذکرہ کر رہا ہے؟ جانتے ہو انہوں نے کیسی توبہ کی ہے؟ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اپنے اس گناہ سے کہ اگر ان کی توبہ کو قیامت تک کے گناہگار انسانوں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ خبردار کوئی مائی اکرمی پر طنز اور طعنہ نہ کرے، انہوں نے اپنے گناہ سے سچی اور پکی توبہ کرنی۔ وہ تو ان کا اپنا ضمیر ملامت کا بات تھا کہ دنیا کا قانون بھی نافذ ہو جائے۔ اسی طرح ایک صحابیہ عورت قبیلہ غامد کی جو غامدیہ کے نام سے مشہور تھی، ان سے بھی زنا کا تصور ہوا اور وہ خود چل کر آئی اور کہا کہ مجھ پر اللہ کے نبی اللہ کا قانون نافذ کر دیجیے تاکہ آخرت میں ہمارے اوپر سزاؤں کا کوئی قرض باقی نہ رہے۔ وہ حمل سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیا کہ جب بچہ پیدائش ہو جائے تب آنا۔ پیدائش ہونے کے بعد پھر فوراً چلی آئی، ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ جلدی سے مرنے سے پہلے یہ سزا میرے اوپر جاری ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی جاؤ اس بچے کو دودھ کھلاؤ، جب دودھ چھوٹ جائے گا پھر آنا۔ چنانچہ 2 سال کے بعد پھر آتی، وقت گزرتا ہے، بات پرانی ہوتی ہے، ہمارے جیسے ایمان والے کو چھپا لے جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، 2 سال کے بعد پھر آئی اور صریح لفظ کے اندر اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ جاری کی۔ عورتوں کے مجمع نے ان پر بھی دان کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری امت کے گناہگاروں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ کی حکمت کا ایک تقاضا تھا کہ آپ کے زمانے میں بھی اس کا تصور ہو تاکہ وہ حج اور ہمارا قانون آپ کے ہاتھ بھی نافذ ہو جائے۔ کل بعد میں آنے والے مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کیسے نافذ کریں، نبی کو بیان کر دیا ہے، کر کے نہیں دکھلایا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی مصلحت کے تقاضے پر وہ عمل آپ کے زمانے میں بعمل کرایا اور پھر نبوی ہاتھوں سے زناکاروں کی حد جاری فرمائی۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکۃ۔ آگے اللہ تعالیٰ زنا کا ایک دنیاوی اعتبار سے اس کے خواص تبعیض کو بیان فرما رہے ہیں کہ بدکاری کرنے والے طبیعت کے اعتبار سے کیسے خفیف ہو جاتے ہیں، کیسے گندے ہو جاتے ہیں کہ بدکار مرد پھر نکاح نہیں کرتا ہے مگر کسی بدکار یا مشرک۔
جس کی طبیعت بدکاری کی ہو جاتی ہے تو پاک دامن عورت، صاف و شفاف عورت کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتا، پھر اس کا مزاج اور اس کا مقدر بھی بدکار عورت ہی بنتی ہے۔ اس اعتبار سے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی طبیعت ایسی بگاڑ ہو جاتی ہے، دنیا کی سزا دی ہے کہ اب شریف عورت اس کو اچھی ہی نہیں لگتی ہے، وہ بدکار ہو یا پھر کافر اور مشرک ہو، اس سے وہ نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ یا مطلب یہ کہ ان کا مقدر نہیں بنے گا کہ پھر آگے جب وہ نکاح کرے گا تو کوئی پاک دامن لڑکی اس کو نہیں نصیب ہوگی، کوئی بدکار اور مشرک ان کا مقدر بنے گی۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرے گا مگر کوئی بدکار مرد یا مشرک عورت۔ عورت بھی آگے بن جائے گی بدکاری کی تو کوئی شریف آدمی اس کو اپنے نکاح نہیں لانا چاہے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ اس کے عمر میں بوال ہوگا۔ کوئی ثانی اور بدکاری اس سے نکاح کرے گا تو اس کو نکاح میں نہیں ہونے رہے گا اور پھر اپنی بدکاری اور زناکاری کے اندر بھی مبتلا رہے گا۔ شریف اور پاک دامن عورت مرد جس کی پاکدانی پر، خاندانی حسب و نسب پر فخر اور عورتوں کے امپڑا کی دیوی ہے، ایسا شریف اور پاک دامن شوہر بدکار عورتوں کو نہیں مل پائے گا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا بیان کر رہے ہیں، جس کو حد قتل کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی مرد عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور اسلامی عدالت میں دعویٰ کر دے کہ فلاں نے بدکاری کی ہے اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں، عام معاملہ شریعت کا 2 گواہوں سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ زنا کا ثبوت اس کے لیے 4 گواہوں کو رکھا گیا ہے، اس لیے کہ عادتاً ایسا بہت حال کبھی ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہوگا کہ کوئی بدکاری کرنے کا اور 4 دیکھنے والے موجود ہوں، اس لیے ان کا ثبوت نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح مسلمانوں کی عزت پر پردہ پڑا رہے گا، سزا جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی ایک نے دیکھ لیا، 2 نے دیکھ لیا، 3 نے دیکھ لیا یا نہیں دیکھا ہے، یہی آ کر الزام لگا حاکم کے سامنے بیان دے دیا لیکن 4 گواہ پیش کرنے سے عاجز ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کہ جھوٹا قرار دے کے صرف چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اب ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ جب تم نے دیکھا نہیں ہے، یا اگر تم نے اکیلے دیکھا، 4 گواہ نہیں تھے تو گواہی اکیلے آ کر کیوں دی؟ تم کو خود گھوڑ جانا چاہیے تھا یا اکیلے ہی ان کو سمجھا دینا چاہیے تھا۔ عدالت میں زنا کا مقدمہ 4 گواہوں کے بغیر نہیں لایا جائے گا، 4 گواہوں کے بغیر نہیں لائے گا، اگر وہ اپنی آنکھوں سے واقعی دیکھا ہے، اپنے بیان میں وہ سچا ہے، لیکن اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یا وہ 2 ہے 2 اور نہیں ہے، یا بیان کرنے والے 3 ہیں، ایک 4تھا اور گواہ نہیں ہے، تو ان کی بات کو حاکم قبول نہیں کرے گا، بلکہ خود ان کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم نے ایک مسلمان مرد عورت پر بدکاری کی تہمت لگائی، کوئی متہم اور گناہ مان کر 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ اس لیے اس کی جسارت نہیں ہونی چاہیے جو آج ہم لوگوں کا مزاج ہے، کسی کو کسی کا ایک گھناؤنا عمل معلوم ہوا فوراً 4 لوگوں کا بیان کرنا شروع کر دیں، ثبوت کے طور پر ویڈیو بنایا فوراً پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت اتنی سستی نہیں کہ نیلام کر دیا جائے، اس کے گارجین کو بتلانے کے لیے پروف جمع کر لیا، گارجین کو پیش کر دیجیے، پھر اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دیجیے، آپ کو اپنے طور پر بننے کا کوئی حق نہیں۔ خود اتنا اثر ہے کہ اگر وہ براہ راست ان کو سمجھائیں گے تو مان جائے گا، آپ خود سمجھا لیجیے، ورنہ اگر 4 گواہ نہیں ہے اور آپ کا بھی کوئی اثر نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کو ڈھونڈ جانا ہے، اس کی عزت کو نیلام کرنا، اڑانا، بیان کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ اسلامی مملکت ہو اور اسلامی عدالت میں آپ 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکیں گے تہمت لگانے والے تو خود ان کے اوپر 80 کوڑے کی سزا جاری کی جائے گی۔ کہتے ہیں اور جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، پھر 4 گواہ نہیں پیش کر پاتے، فاجلدوهم 80 جلدہ، تو تم ان کو 80 کوڑے مارو۔ ان تہمت لگانے والوں کو جو 4 گواہ نہیں لا سکے ان کو 80 کوڑے مارو سزا کے طور پر، اس کو حد قذف کہتے ہیں، زنا کی تہمت لگانے کی سزا۔ ولا تقبلوا له شهادة ابدا، اور اس کو ایک بڑی محرومی ہوگی اور تم اس کی کبھی بھی گواہی قبول مت کر لینا۔ جو آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے
اگرچہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا واقعی بنتا ہے لیکن 4 گواہ نہیں ہے، اور جا کر اسلامی عدالت نے بیان دے دیا، پیش کر دیا مقدمہ، اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے، 80 کوڑے بھی مارا جائے گا، اور پھر جب تک یہ زندہ رہے گا کسی بھی شرعی حکم میں کسی معاملے قضیے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ نکاح میں اگر گواہ بن گیا نکاح درست تو ہو جائے گا، لیکن اگر زوجین میں کوئی اختلاف ہو جائے اور قاضی کے سامنے کی ضرورت پڑے کہ گواہ کو پیش ہو کر حاضر گواہی دے، تو اس آدمی کی جس نے کسی پر صحیح زنا کی تہمت لگا رکھی ہے، حاکم اور قاضی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ زنا کی تہمت لگانے کا دنیا کے اندر انجام اور قربان، آئندہ کسی بھی معاملے کو دیکھ لے گواہ بن گیا، اس کا گواہ ہے، لیکن وہ چاہے کہ کسی کے حق میں وہ گواہی اپنی دے دے، حاکم اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے لوگ گنہگار ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جو کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے۔ اس لیے یہ بڑی آسانی والا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا مندانہ عمل نہیں ہے کہ بس اکیلے دیکھا اور بیان کرنا شروع کر دیا، اکیلے دیکھا اور چڑھے دارالمدار کے اندر چلے گئے، گواہی کی قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے 4 گواہ نہ ہو تو اس مسئلے کو دبا دینا ہے، ان کی عزت سے پردہ ڈال دینا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ان کو 80 کوڑے مارے گئے سزا کے اور پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی، تو اب اور اسلموا، اور اپنے آپ کو سدھار لیا، اب ایسا نہیں کرتے ہیں کہ جہاں دیکھا عدالت کے سامنے بیان دینے چلے گئے، گواہ نہیں ہے تب بھی بیان دینے چلے گئے، تو فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اب وہ گناہگار نہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن گواہی کا قبول نہ ہونا یہ توبہ کے بعد یہ داخل ہے، وہ تہمت لگانے والا توبہ بھی کر لے، سچی پکی توبہ کر لے، وہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا، وقت کا ولی بن سکتا ہے، لیکن اب کسی بھی نزاعی معاملے میں فریقین 2 فریق کے معاملے میں کسی ایک کے حق میں وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی اب قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ امت کے اندر رہ کر کسی معاملے کے گواہ نہیں ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے حق میں جا کر گواہی پیش نہیں کر سکتے، پیش کریں گے تو وہ گواہی معتبر نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے کسی کو بدکاری میں واقعی اگر اکیلا بھی دیتا ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، دبا لینا چاہیے، ورنہ گواہی کے قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو سدھار لے تو وہ گناہگار ہونے سے نکل جائیں گے، گناہگار نہیں رہیں گے، وہ پکے مسلمان ہو جائیں گے، نیکی کر رہے ہیں تو مصلح صالح ہو جائیں گے، ولی بھی ہو سکتے ہیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، بڑا لوگوں کے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم، اب آگے کی آیات کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں میں سے ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، شوہر یہ دعوے دار ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ میری بیوی کے کسی غیر مرد سے بدکاری کے تعلقات میں بدکاری کی ہے، یا عورت شوہر پر الزام لگاتی ہے کہ تم نے فلاں عورت کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ زنا اور بدکاری کا الزام لگاتی ہے۔ اب ان کے آپس میں رہنے اور نکاح کا کیا مسئلہ ہوگا اور ان کے کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں، اگر گواہ ہیں تب تو آسان مسئلہ ہے کہ وہ جا کر دارالقضا کے اندر اسلامی عدالت سے گواہی پیش کر دیں گے چاروں کی اور پھر اس عورت پر سزا جاری کر دی جائے گی، لیکن شوہر کے پاس گواہی نہیں ہے، الا انفسهم، مگر اس کی اپنی ذات، صرف شوہر ہی نے دیکھا ہے، واقعی دیکھا ہے شوہر نے کہ میری بیوی نے فلاں مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے، لیکن گواہی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کہیں جا نہیں سکتا اور اس کے ساتھ رہے نہیں جیسے کہ اس کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہاں ایک حکم ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے کہ اب دونوں کے درمیان لعان کرایا جائے گا، یا اگر اسی طریقے سے بیوی نے شوہر کو دیکھا ہے کسی غیر عورت کے ساتھ، اب بیوی کے پاس بھی گواہ نہیں ہے تو وہ عدالت میں مقدمہ پیش کرے، تو اب دونوں کے درمیان جو صورت حال ہو، جو معاملہ پیش ہوگا
اس کو اسلامی شریعت کے اندر لیان کہتے ہیں. اور لیان یہ ہے کہ ان دونوں سے 5 قدم کھلائی جائے. فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. پہلی شکل میں کہ شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہے بدکاری کا، ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے. میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو تہمت لگانے میں سچا ہوں. 4 مرتبہ یہ قسم کھائے گا حاکم کے سامنے، میاں بیوی وہاں موجود رہیں گے. تو شوہر کیونکہ الزام لگانے والا ہے یہاں، تو شوہر قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو تہمت لگانے میں سچا ہوں. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور 5ویں مرتبہ قسم یہ کھائے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں جھوٹا ہوں. 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میں تہمت لگانے میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں تہمت لگانے میں جھوٹا ہوں. اور اس کے بعد پھر عورت قسم کھائے گی مرد کے بعد. اس کے بعد کیونکہ عورت کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو عورت بھی قسم کھائے گی. عورت 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں کہ مجھ پر تہمت لگانے میں میرا شوہر جھوٹا ہے. 4 مرتبہ عورت قسم کھا کر یہ گواہی دے گی، میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ پر تہمت لگانے میں جھوٹا ہے. اور 5ویں قسم کھائے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچا ہے. مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر شوہر تہمت لگانے میں سچا ہے. اس طرح 5 قسم دونوں سے حاکم وقت کھلائے گا. 5 مرتبہ دونوں سے جھوٹا قسم کھا کر بولیں گے. اس عمل کو لیان کہتے ہیں. اب لیان ہو جانے کے بعد دونوں نے حاکم کے سامنے اس طرح قسم کھا لی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہ پائیں گے یا نہیں. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں المتلاعنان اذا اجتمعان ابدا. 2 بیان کرنے والے میاں اور بیوی کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. اب دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے. بیان کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. لیکن اسی بیان سے صرف جدائی نہیں ہوگی. اب اس کے بعد الگ سے حاکم شوہر سے کہے گا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دو. اس لیے کہ طلاق نہیں دو تب بھی یہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن طلاق دو تاکہ تمہارے نکاح سے ختم ہو جائے. صرف عدت کے بعد یہ کسی اور سے نکاح کر دے، ورنہ جب تک یہ طلاق نہیں دے گا وہ عورت معلق رہے گی، کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر پائے گی. تو جدائی کے لیے طلاق بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ لیان ہو جانے کے بعد رہنا جائز نہیں ہے، لیکن مکمل خاتمے کے لیے طلاق بھی ضروری ہے. حاکم شوہر کو طلاق دے گا اور پھر اس طریقے سے دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے. تو خلاصہ یہ کہ جب میاں بیوی اگر ایک دوسرے پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں اور گواہی ان کے پاس نہیں ہے تو 5 دونوں سے قسم کھلوائی جائے گی جس کو لیان کہتے ہیں. اور لیان کے بعد پھر دونوں کے اندر جدائی کروائی دی جائے گی. دونوں میاں بیوی بن کر رہنے کو لائق نہیں ہے، اب اس کی اجازت نہیں ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اگر یہ بات نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ صاف احکام بیان نہ کرے. یہ احکامات بھی ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام اور رحمت ہے. کوئی صرف جو ہے کہ دہشت گردی کے قانون نہیں ہے، یہ رحمت کے قانون ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ان کے نفاذ سے، ان کو نافذ کر دینے سے معاشرے کے اندر امن سکون اور صلاح و سلامتی قائم ہوگی اور زنا اور بدکاری کے گھناؤں میں جو پر قدغن لگی ہے ان کا خاتمہ ہوگا. آج اسلامی حکومت نہ ہونے کی بنا پر ہمارے ملک کے اندر ان سزاؤں کا نفاذ نہ ہونے کی بنا پر زنا کاری کی شرح روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا رات و دن کا جس کے اندر ملک کے کسی نہ کسی کونے اور گلے کے اندر زنا اور بدکاری کا عمل نہ ہوتا ہو. اور پھر جو معاشرے کے اندر بے چینی ہے، تباہی ہے، بے برکتی ہے، وہ سب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ بڑا بندوں کی طرف متوجہ رہنے والا ہے، ہر وقت بندوں کی طرف متوجہ ہے کہ کب کون سا حکم بندوں کے مناسب حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیش فرما دیتے ہیں، اس حکم جاری کر دیتے ہیں.
حکیم اور اپنے احکامات کو پیش کرنے میں، بیان کرنے میں اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس کا کوئی حکم ایسی الٹف نہیں ہے کہ منہ سے آیا نکل گیا اور پھر بعد میں پچھتاوا ہونے لگے کہ یہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ اللہ کا ہر حکم سراپا حکمت اور دانائی پر مبنی ہے، اس کے اندر معاشرے کی اور انسانوں کے حق میں بڑی خیر اور فلاح و بہبود مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔